بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 143 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم فواصل آیات کے وزن کا بیان پڑھیں گے۔ الامتداد النفسی الطبیعی هو الوزن فی القرآن۔ اعلم ان دخول النفس في الحلقوم وخروجه منه امر طبيعي في الانسان وان كان تمديده وتقصيره من مقدوره، ولكنه اذا ترك على سجيته فلا بد له من امتداد محدود، والانسان حينما يتنفس يجد النشاط ثم يضمحل ذلك النشاط تدريجا حتى ينقطع كليا في آخر الامر ويضطر إلى أخذ النفس الجديد الطازج، وهذا الامتداد أمر محدد بحد مبهم ومقدر بمقدار مشترك، بحيث لا يضره نقصان كلمتين أو ثلاث بل ولا نقصان قدر الثلث والربع، وكذلك لا يخرجه عن الحد زيادة كلمتين أو ثلاث بل ولا زيادة قدر الثلث والربع، ويسوء فيه اختلاف عدد الأوتاد والأسباب، ويسامح فيه بتقدم بعض الارکان على بعض۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ بات جان لینی چاہیے کہ جو نفس کا دخول ہے حلق کے اندر، حلقوم کے اندر، اور اس کا اخراج ہے، یعنی جو سانس کی آمد و رفت ہے، انسان کی فطرت میں سے ہے، امر طبیعی، یہ امر طبیعی ہے، وان کان تمدیدہ و تقصیرہ من مقدورہ، اگرچہ سانس کا بڑھانا اور گھٹانا انسان کے اختیار میں ہے، وَلَكِنَّهُ إِذَا تُرِكَ عَلَى سَجِيَّتِهِ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ امْتِدَادٍ مَحْدُودٍ، لیکن جب اس کو اس کی طبیعت کے ساتھ چھوڑ دیا جائے تو ایسا امتداد ضروری ہے جو محدود ہو۔ وَالْإِنسَانُ حِينَمَا يَتَنَفَّسُ يَجِدُ النَّشَاطَ، اور انسان جو ہے وہ حِينَمَا يَتَنَفَّسُ يَجِدُ النَّشَاطَ، سانس لینے کی ابتدا میں انبساط ہوتا ہے، ثم يضمحل ذلك النشاط تدریجا، پھر رفتہ رفتہ وہ انبساط جو ہوتا ہے وہ کمزور پڑنے لگتا ہے، حتی ينقطع کلیا فی آخر الامر، یہاں تک کہ آخر میں ختم ہو جاتا ہے، ويضطر الى اخذ النفس الجدید الطازج، جس کی وجہ سے نئے سانس کے اعادے کی ضرورت پڑتی ہے۔ وهذا الامتداد امر محدد بحد مبهم، اور یہ درازی اجمالی حد کے ساتھ محدود ہے، یہ مبہم حد کے ساتھ محدود ہے، اور ایسی عمومی مقدار کے ساتھ متعین ہے، یہ مشترک مقدار کے ساتھ متعین ہے کہ اس کو بحیث لا یضرہ نقصان کلمتین او ثلاث، کہ اس کو نہ تو 2 یا 3 کلموں کی کمی نقصان پہنچا سکتی ہے، بل ولا نقصان قدر الثلث والربع، بلکہ ثلث اور ربع کی کمی بھی نہیں نقصان پہنچا سکتی، وکذالک لا یخرج عن الحد زیادۃ کلمتین او ثلاث، اور اسی طرح 2 یا 3 کلموں کی زیادتی اور نہ ہی ثلث اور ربع کے برابر کی زیادتی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ وَيَسْعُ فِي اخْتِلَافُ عَدَدِ الْأَوْتَادِ وَالْأَسْبَابِ، اور اس کے اندر اوتاد و اسباب کے عدد کے اختلاف، وَيُسَامِحُ فِيهِ بِتَقَدُّمِ بَعْضِ الْأَرْكَانِ عَلَى بَعْضٍ، اور بعض ارکان کے دوسرے ارکان کے تقدم کی، اور بعض ارکان پر دوسرے ارکان کے تقدم کی گنجائش ہوتی ہے۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالی جو ہے وہ فواصل آیات کے وزن کو بیان کر رہے ہیں، تو ہم آج کے سبق میں اس کی تفصیل پڑھ رہے ہیں۔ جو عبارت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس کے اندر سب سے پہلی وضاحت تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ سانس کی آمد و رفت اور جو ہے یہ انسانی فطرت میں سے، انسان جو ہے وہ جو سانس لیتا ہے یہ انسانی فطرت ہے، اس کا گھٹانا بڑھانا یقیناً جو ہے اس کے اختیار میں ہے، انسان کے اختیار میں، لیکن ایک محدود دائرہ ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ گفتگو اور قرات وغیرہ کے مواقع پر ابتدائی مرحلے میں جو نشاط اور ولولہ ہوتا ہے وہ رفتہ رفتہ اس کمی اور سستی کا شکار ہونے لگتا ہے، اور اس میں کمی اور سستی آ جاتی ہے، بالآخر ایک منزل ایسی آتی ہے کہ متکلم اور قاری بے بس ہو جاتے ہیں، پھر نئے سانس سے آغاز ہوتا ہے۔ امتداد نفس جو ہے، یعنی سانس کو لمبا کرنا، اس کی قوت جو ہے وہ سب میں برابر نہیں ہوتی، اس میں محدود دائرے میں تعداد حروف اور کلمات کی جو حد بندیاں ہیں وہ قطعاً مناسب نہیں ہیں، بلکہ توسع ضروری ہے، توسیع ضروری ہے، تاکہ جو سبھی جو ہیں وہ تمام جو ہے وہ فیضیاب اور لطف اندوز ہو سکیں۔ چنانچہ
قرآن کریم کے اندر اتنی وسعت رکھی گئی ہے کہ وہ 2 یا 3 کلموں کی بلکہ ثلث ربع آیات تک کی کمی بیشی بلا تکلف اس کے اندر مقبول ہے، اور اوتاد اور اسباب کا اختلاف یا ارکان کا باہمی تقدم و تاخر جو ہے وہ بھی اس میں مخل نہیں ہوتا۔ بمقدار مشترک جو فرمایا نا، یعنی اس کی جو باہمی تقدم و تاخر ہے وہ بھی اس میں مخل نہیں ہوتا۔ تو ہم آج کے سبق میں اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ آگے شاہ صاحب فرماتے ہیں فجعل هذا الامتداد النفسي وزنا وقسم على 3 اقسام طویل ومتوسط وقصیر، اما الطویل فنحو سورۃ النساء، واما المتوسط فنحو سورۃ الاعراف والانعام، واما القصیر فنحو سورۃ الشعراء والدخان۔ لہذا فجعل هذا الامتداد النفسي، لہذا سانس کا ایک متعین وزن مقرر کیا گیا ہے، وقسم على 3 اقسام، اور اس کو 3 قسموں پر منقسم کر دیا گیا ہے، طویل نمبر 2، متوسط نمبر 3، قصیر، یعنی 3 قسمیں ہو جائیں گی اس کی۔ بہرحال طویل جو ہے اس کی مثال جیسے سورۃ النساء ہے، اور قصیر جو ہے متوسط سورۃ الاعراف اور انعام، اور قصیر سورۃ الشعراء اور دخان ہے۔ شعراء جو ہوتے ہیں وہ تو بحور اور افاعیل تفاعیل کے وزن پر اشعار کہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بحور کے بجائے امتداد نفس کی رعایت میں گفتگو فرمائی ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس میں امتداد نفس کی رعایت کا خیال رکھا گیا ہے، گویا کہ کلام باری تعالیٰ کا وزن اور میزان وہ ہے جو ہے وہ امتداد نفس ہے، یعنی نفس کا جو سانس کا کھینچنا ہے وہ اس کے اوپر اس کا معیار رکھا گیا ہے، اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس کی رعایت رکھتے ہوئے گفتگو فرمائی ہے، جیسے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، اس طرح سورہ اعراف میں فرمایا الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ سورہ انعام میں فرمایا الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ سورہ شعراء کی مثال طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین۔ سورہ دخان کی مثال حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ خاتمة النفس على المدة هي القافية في القرآن، وخاتمة النفس على المدة المعتمدة على حرف هي القافية المتسعة التي يتلذذ الطبع من إعادتها مرارا، ولو كانت تلك المدة في موضع ألفا وفي موضع آخر واوا أو ياء وسواء كان ذلك الحرف الأخير في موضع باء وفي موضع آخر ميما أو قافا، فيعلمون ومؤمنين ومستقيم كلها متوافقة، وخروج ومريج وتحيد وتبار ووفاق وعجاب كلها على قاعدة۔ اس کا ترجمہ یہ ہے سانس کا اختتام کا سہارا لیتا ہے ایسے مدہ کا، سانس اختتام کا سہارا لیتا ہے ایسے مدہ کا جو کسی حرف پر اعتماد کرنے والا ہو، وخاتمۃ النفس، نفس کا خاتمہ جو ہے وہ مدہ کا سہارا لیتا ہے جو کہ کسی حرف پر اعتماد کرنے والا ہو۔ یہ ایک ایسا وسیع ہی القافیۃ المتسعہ، یا ایک ایسا وسیع قافیہ ہے جس سے ذوق طبی موافقت رکھتا ہے، موافقت کرتا ہے، اور یکے بعد دیگرے اس کو مقرر لانے سے لذت حاصل کرتا ہے۔ وَلَوْ كَانَتْ تِلْكَ الْمَدَّةُ فِي مَوْضِعِ أَلِفٍ، اگرچہ وہ مدہ ایک جگہ الف وفی موضع آخر واوا، دوسری جگہ واو یا یا ہو، اور چاہے وہ حرف اخیر، وسواء کان ذلک الحرف الاخیر فی موضع با، حرف اخیر جس پر مدہ کا اعتماد ہوتا ہے ایک جگہ با ہو اور دوسری جگہ جیم ہو یا میم ہو، او قافن یا دوسری جگہ قاف ہو، لہذا یعلمون مؤمنین مستقیم یہ قرآن کے معیار پر ہم وزن ہے، کلھا متوافقہ یہ ہم وزن ہے، وہ خروج مریج توحید اسی طرح تبار وفاق عجاب سب قاعدے کے مطابق ہیں، کلھا علی قاعدۃ یہ سب قاعدے کے مطابق ہیں۔ اس عبارت کے اندر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فواصل آیات کا وزن بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اپنے کلام کے وزن کی بنیاد امتداد نفس پر رکھی ہے، اور اس کے لیے سب سے زیادہ موزوں حروف جو ہے وہ مدہ جو اپنے معتمد علیہ کے ساتھ پائے جائیں، جیسے مستقیم، یعلمون وغیرہ وغیرہ، جس کی مثالیں مومنین وغیرہ کی دی ہیں۔ اس لیے فواصل کا یہی معیار مقرر کیا گیا، اور اس میں مدہ معتمد علیہ مدہ یا ماقبل مدہ کے اختلاف کی پوری گنجائش رکھ کر
للمتقین، ينفقون، مجید، عجیب وغیرہ کو ہم وزن اور متوافق قرار دیا ہے، یعنی کہ ہم وزن قرار دیا ہے، بلکہ حساب اور ظالمون جو ہے یہ بھی ہم وزن ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے امتداد نفس پر ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گفتگو کا معیار جو رکھا ہے وہ امتداد نفس پر رکھا ہے، اور ساتھ میں ہم نے فواصل آیات کے وزن کا جو بیان ہے اس کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ شعراء کس کے وزن پر اشعار کہتے ہیں؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے وزن کی بنیاد کس پر رکھی ہے؟ اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔